یسوع مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام، آج ہم باپ بیٹے روح القدس سے سیکھیں گے۔ آج ہم خدا کے کلام سے تعلیم حاصل کریں گے کہ یسوع مسیح کہاں پیدا ہوا۔ کیا یسوع مسیح، کیا خدائے قدوس، کیا ابدیت کا بادشاہ چرنی میں پیدا ہوا؟ اسے کھرلی بھی کہا جاتا ہے، جہاں جانوروں کو باندھا اور رکھا جاتا ہے، کھانا پینا دیا جاتا ہے۔ کیا خدا، کیا کائنات کا خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو، چرند پرند کو پیدا کیا، کیا وہ خدا چرنی میں پیدا ہوا؟ یہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کے پاس آیا۔ یہ وہی خدا ہے جس نے ابراہیم سے کہا، سارہ سے کہا۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 18 باب 10 آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اگر ہم اس کی دوسری آیت کو پڑھیں، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا۔ کیا ابراہیم واقف تھا؟ کیا ابراہیم جانتا تھا؟ کیا جو ہے ایمانداروں کا باپ جانتا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ یہ جو 3 مرد ہیں یہ کون ہیں؟ ہاں، وہ جانتا تھا، اسے پتا تھا۔ 3 مرد جو ہے وہ ٹرینٹی کو ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹرینٹی کا وہ تصدیق نہیں کرتا کہ ٹرینٹی جو ہے وہ ٹرینٹی 3 جو تھے وہ ٹرینٹی تھی، ٹرینٹی گاڈ تھا۔ 3 جو تھے وہ 3 شخص وہ خدا تھے، 3 خدا، ٹرینٹی گاڈ نہیں۔ تثلیث کا ہم یہ حوالہ نہ دیں کہ یہ ٹرینٹی گاڈ کو ظاہر کرتا ہے 3 کا عدد۔ یہاں پر اس آیت میں پیدائش کی کتاب 18 باب 1 2 3 4 اور اس کے باپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہ حوالہ نہ دیں کہ یہ ٹرینٹی کو ظاہر کرتا، نہیں۔ یہ جو 3 شخص تھے، 2 فرشتے تھے اور ایک یسوع المسیح تھا جو خود ٹرینٹی تھا، نہ کہ یہ فرشتے اس کے ساتھ ٹرینٹی تھے۔ وہ خود ٹرینٹی جو ہے، تثلیث کا خدا ایک ہے، 3 خدا نہیں ہے تثلیث کے۔ لیکن فرق یہ کہ وہ 3 طرح سے ظاہر ہوا، بیٹے میں، روح القدس میں، ہے ایک خدا جسے اس نے باپ، بیٹے کا اور روح کا لقب بخشا، ہے ایک خدا، نہ کہ 3۔ یہ نہ کہیں کہ باپ الگ ہے تو بیٹا الگ ہے، ایک خدا ہے۔ اور یہی وہ خدا ہے جو چرنی استبل میں، جو ہم جو کہتے ہیں پیدا ہوا، یہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کے پاس جو آیا، یہ وہی خدا ہے جو مجسم ہوا، جو مریم سے پیدا ہوا، اور جو ہم مسیحی کرسمس کے تہوار پر کرسمس ڈیکوریشن پیس سجاتے ہیں، ٹری سجاتے ہیں، اس نیت سے کرسمس کا تہوار کے دن وہ پیس سجاتے ہیں گھروں میں، چرچز میں، اور کرسمس کے مہینے میں ہر گھر، ہر چرچز میں یہ گھر موجود ہوتا ہے، چرنی نما کمرہ، استبل بھی جسے کہا جاتا ہے، کھرلی بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اس ایمان اور نیت سے کہ ہمارا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ انسان بن کر، خدا کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا انسان بن کے، بغیر باپ کے۔ اور یہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کے پاس آیا ہے۔ فرشتے، جو 2 فرشتے جو تھے اس کے ساتھ، یہ وہی فرشتے ہیں جو عہد کے صندوق پر بنائے گئے۔ اس سے پہلے عہد کے صندوق پر جو 2 فرشتے ہیں، ایک تو لوسیفر کو ظاہر کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ابلیس تھا، وہ لوسیفر تھا، صبح کا ستارہ لوسیفر کا مطلب ہے۔ ایک تو لوسیفر ہے، دوسرا لوسیفر کے جو ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ایک بائیں اور ایک دائیں، یہ وہ 2 فرشتے ہیں، کروبی فرشتے، جو
فرشتگان پر حاکم تھے، جو تمام فرشتوں میں اعلیٰ رتبہ رکھتے تھے، یہ وہ 2 فرشتے تھے. اور ابلیس ان تمام فرشتوں میں لوسیفر جو ہے وہ حاکم اور جو ہے کہہ لیں کہ وہ سینئر تھا، وہ سربراہ تھا، سب فرشتوں پر وہ حاکم تھا. اور یہ خدا کے دائیں کھڑا ہوتا تھا، یہ لوسیفر. اور جو ہے ایک دائیں اور ایک بائیں فرشتہ تھا. اور یہ وہی فرشتے ہیں جو عہد کے صندوق پر بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے پروں کے ساتھ، خدا کے آگے سایہ کیے ہوئے ہیں، خدا کے آگے جو ہے سایہ کیے ہوئے ہیں. اور یہ 2 فرشتے ہیں. حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اس کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے، کلام خدا یہ فرماتا ہے، چودہ آیت 28 باب، تو ممسو کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. یہ خدا کے کوہ مقدس پر جو خدا کی جگہ تھی، یہ وہاں پر کھڑا اور وہاں پر رہتا تھا، اور خدا کو اپنے پروں سے ایسے سایہ کیے ہوئے تھا. اور عہد کے صندوق پر بھی اگر آپ دیکھیں، اوریجنل عہد کے صندوق کی تصویر پر بھی اسی طرح سے ہے. اور یہ ہے ایک فرشتہ جو ہے وہ ابلیس کو ظاہر کرتا ہے. ایک فرشتہ جو تھا وہ اس کا نام مینشن نہیں ہے، اس کا نام نہیں پتا کہ اس کا کیا نام تھا، جو ہے وہ بھی کروبی فرشتہ تھا ابلیس ہی کی طرح. لیکن ابلیس نافرمانی کے سبب سے گرا دیا گیا. لیکن وہ اس کے گرائے دیے جانے کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو عہد کے صندوق پر جو فرشتہ تھا اسے کیوں نہیں گرایا گیا. وہ ابلیس نہ تھا، بلکہ وہ اس کو ریپرزنٹ کرتا ہے، کروبی فرشتے کو. اور اس کے بعد ابلیس کی جگہ جو تھی کسی اور کروبی فرشتے نے لی. اور یہ وہی فرشتے جو 2 تھے یسوع المسیح کے ساتھ آئے. یہ وہ 2 کروبی فرشتے جو ایک نے تو ابلیس کی جگہ لے لی، اور ایک جو تھا دوسرا کروبی فرشتہ تھا، موجود تھا، اور یہ یسوع مسیح کے ساتھ آئے. اور یہی وہ خدا ہے جو چرنی اور استبل میں پیدا ہوا. ہمارا جو اعتقاد ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا. کہ ہم چرنی، استبل، کھرلی کا مطلب جانتے ہیں؟ استبل اور کھرلی کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس بات سے واقف ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. استبل کا مطلب گھوڑے خچروں کے باندھنے اور رہنے کا مکان. کھرلی کا مطلب یہی ہے، مویشیوں کے کھانے اور باندھنے کی جگہ. چرنی کا مطلب یہی ہے. کیا ہم یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، جس نے آدم کے نتنوں میں دم پھونک دیا، جس نے رات بنائی، دن بنایا، جس نے پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن بنایا ہے، جس نے پہلے دن جو ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن کام کیا، اور چھٹے دن انسان کو بنایا، جس نے رات اور دن کو بنایا. کیا وہ خدا جس نے سیاروں کو بنایا، کیا وہ خدا جس نے آتشین جہنم کو بنایا، کیا وہ خدا جس نے جو ہے وہ جنت فردوس کو بنایا، وہ خدا ہے؟ کیا جس نے اندھوں کو آنکھیں بخشی، مردوں کو زندہ کیا، وہ خدا ایک استبل اور ایک چرنی میں پیدا ہوا؟ کیا چرنی کوئی پاک اور صاف جگہ تھی؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ چرنی پاک اور صاف جگہ تھی؟ بھلا جہاں جانور باندھے جائیں ہیں، کیا وہ جگہ پاک اور صاف ہو سکتی ہے؟ کیا جہاں جانوروں کو رکھا جائے، جہاں وہ بوسا کھائیں اور وہیں پر وہ فضلہ کریں، وہیں پر وہ گند کریں، سٹول کریں، چچی کریں، کیا وہ جگہ پاک اور صاف ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا خدا اس چیز سے ناواقف تھا؟ کیا جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، جس نے انسان کو بنایا،
کیا وہ خدا ایک ایسی گندی اور کراہیت والی جگہ پر پیدا ہونا تھا اس نے؟ کیا وہ جو یہوہ یسوع ہے، وہ جو یہوہ یری، یہوہ رافع ہے، یسوع المسیح ہے، کیا وہ ایسی جگہ پہ پیدا ہونا تھا جو ہمارا فخر ہے؟ یسوع مسیح نے مجھ بے وقوف پر یہ بات ظاہر کی، جو میرا استاد ہے، جو مجھے سکھاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پر چرنی اور استبل اور کھرلی میں پیدا نہ ہوا، بلکہ وہ جو ہے ہم سیکھیں گے آگے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی جو اس نے وہ جو دلوں اور گردوں کو جانچتا، وہ جو حکمت کا خدا جس نے سلیمان کو حکمت بخشی، جو موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، جو ابراہیم سے باتیں کرتا تھا، وہ خدا ایک گند والی جگہ پر، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کہاں پیدا ہونا ہے۔ وہ جو مریم کے اندر خود سے پیدا ہوا، خود سے مجسم ہوا، وہ جو انسان کے فیچرز کو بناتا ہے۔ ہمارا فیوچر، ہم کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ میں ہم فیوچر ہیں، وہ فیوچرز بنانے والا خدا یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں پر پیدا ہونا، جگہ ہی نہیں اپنے لیے منتخب کر سکا۔ ہم نے کیسا خدا کو سمجھا ہے، کیسا ہمارا ایمان ہے، ہم نے خدا کو چھوٹا اور کمزور سمجھا ہے۔ ہمارا وہ خدا نہیں ہے جس کے آگے بکرے ذبح کرتے جاؤ، پیسے چڑھاتے جاؤ، دوپٹے چڑھاتے جاؤ، اسے پتہ ہی نہیں، سب کچھ جانتا ہے۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ جانتا تھا کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں کو کیسا ہوں گا میں، اور میں کیا کروں گا، وہ سب جانتا ہے۔ اور اسی لیے اس نے اپنے لیے جگہ منتخب کی تھی۔ انگلش میں لفظ آیا ہے مینجر، جس کا مطلب ہی یہی ہے، مویشیوں کے کھانے پینے اور رہنے اور باندھنے کی جگہ۔ لیکن یونانی میں جب ہم دیکھتے ہیں اصل متن میں، لوکا کی انجیل کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا پلیٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ لفظ جو یہاں پر سرایہ آیا ہے، یونانی میں کیٹالوما آیا ہے، جس کا مطلب ہے اپر روم، جس کا مطلب ہے گیسٹ روم انگلش میں۔ لیکن یہاں پر جو مسافر ہے خانہ، جسے مسافر خانہ، سرائے کا مطلب مسافر خانہ جو یونانی میں ہے، یہ یونانی کا جو لفظ کیٹالوما، جس کا یہاں پر مطلب صحیح نہیں ہے، وہ مسافر خانہ نہ تھا کیٹالوما، بلکہ کیٹالوما کا مطلب وہ کمرہ جو گھر کے اوپر ہو، اپر روم۔ جیسا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب آخری کھانا کھایا تو وہ بالا خانہ میں جمع ہوئے، اور جو ہے لکھا ہے کہ اعمال کی کتاب میں کہ وہ بالا خانہ میں جمع ہو کر یک زبان یک دل ہو کر دعا کرتے تھے۔ اور یہی لفظ جو ہے جہاں یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع ہوا، کیٹالوما لفظ آتا ہے۔ اس کا مطلب سرائے یا مسافر خانہ نہیں ہے، بلکہ کمرہ، بلکہ گھر کا وہ کمرہ جو اوپر ہو، جو مہمانوں کے رہنے کا ہو، نہ کہ مسافر خانہ مہمانوں کے لیے۔ جب مردم شمار ہوئی، یوسف جب اپنے گھر آیا، اپنے باپ و اجداد کے پاس آیا، تو فلسطین کا یہ دستور تھا کہ وہ نیچے والے پورشن میں اپنے گھر کے تمام لوگ جو رہائشی تھے، جو ان کے پاس رہتے تھے، ان کے لیے بناتے تھے، اور نیچے ہی وہ سامنے کر کے اپنے جانوروں کے لیے جگہ بناتے تھے، ان کے لیے بوسے کی بھی جگہ وہیں بناتے تھے، وہ زمین میں گڈھا کھود کر وہیں پر انہیں چارہ اور بوسا ڈالتے تھے۔ جب مریم اور یوسف کو اوپر والے کمرے میں جگہ نہ ملی تو وہ نیچے آئے، کیونکہ وہاں پر پہلے بھی مہمان، ان کے کزن وغیرہ موجود تھے۔ تب وہ نیچے آئے، اس کمرے میں انہیں رکھا جہاں وہ رات کے وقت، صرف رات کے وقت اپنے جانوروں کو بند کرتے تھے، صبح سویرے وہ انہیں باہر باندھ دیتے تھے۔ یسوع مسیح خدائے قدوس جلالی خدا، یسوع مسیح باپ بیٹا روح القدس جو ایک ہے، جو یہوہ ہے، یہوہ یسوع وہاں پیدا ہوا، کیونکہ مریم کی ڈلیوری کا بھی وقت تھا، اور یسوع مسیح کو مریم نے وہاں جنم دیا۔ وہ کوئی ایسی گندی اور چرنی اور جہاں پر جانور چھچھی کرتے ہوں، کرایت آتی وہ جگہ نہ تھی، بلکہ وہ ایک کمرہ تھا۔ وہ کوئی چرنی نہ تھی، جانوروں کا استبل یا کھرلی نہ تھی، بلکہ وہ گھر کا ایک نیچے والا کمرہ تھا، جو ایک ایکسٹرا، جو کہہ لیں کہ وہ
ایک ایکسٹرا کمرہ تھا جہاں وہ صرف عارضی طور پہ اپنے جانوروں کو بند کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کو، لیکن اس کے بعد وہ باہر انہیں کھانا پینا باندھے رکھنا سب کچھ وہی کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے مسیحی لوگ کرسمس کے دن چرنی سے جاتے ہیں گھروں میں فخر سے، چرچز میں سے جاتے ہیں فخر سے کہ یسوع مسیح اس جگہ پیدا ہوا۔ کیا ہمارا فخر کرنا فالتو نہیں؟ کیا چرنی کو ہم اپنا فخر کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ یسوع مسیح یہاں پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے یہاں پر پیدا ہو کر اپنی جو ہے وہ خاکساری کو ظاہر کرنا تھا، فروتنی کو ظاہر کرنا تھا۔ لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ ایک گھٹیا جگہ پر یسوع مسیح پیدا ہوا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ وہ جو دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے، وہ کیسے ایک گھٹیا اور بیکار اور کراہیت والی جگہ پہ پیدا ہو؟ جس نے مریم کو چنا ہے، جس نے مریم کو چنا کہ وہ مقدس تھی، ٹھیک ہے، داؤد کے نسل سے تھی، اس میں مجسم ہوا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی اور کو بھی چن سکتا تھا، لیکن اسے داؤد ہی کی نسل سے آنا تھا۔ اسی طرح یسوع مسیح کو جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ پیدا نہ ہونا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں، وہ کیسا خدا جسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اس کے لوگ اس کے حضور جھکے رہتے ہیں، اس کے لوگ اس کے حضور مناجاتیں کرتے ہیں، اس کے لوگ اس کے لیے جیتے، اس کے لوگ اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ کیسا خدا؟ کیا یہ وہ خدا نہیں جو ایلیا کے دور میں تھا، بلکہ یہ وہ خدا ہے جو ایلیا کا خدا تھا، بلکہ نہ کہ وہ بال تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہ یہوہ تھا، یہ وہی خدا جو ایلیا کی آواز سنتا اور اس نے آگ نازل کی، جو کہتا ہے کہ میری آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور میرے پاؤں پیتل کی مانند تھے۔ یہ وہی خدا جو انسان سے، مریم سے مجسم ہوا، جو زبور کی کتاب اس کا 50 زبور 10 اور 11 میں کہتا ہے کہ جنگل کا ہر جو ہے جانور میرا ہی ہے۔ اس تمام جانوروں کو جانتا ہے کہ وہ جانتا نہ تھا کہ وہاں پر جانور ہیں، کیسے میں جو ہے وہاں پر مجسم ہو کے پیدا ہو جاؤں؟ وہ جانتا تھا، اسی لیے اس نے جو ہے وہ کسی چرنی میں پیدا نہ ہوا۔ لیکن یہ کلام مقدس غلط نہیں ہے، لیکن جس نے یہ ترجمہ کیا اس نے اس لفظ کی گہرائی میں نہیں گیا، کیونکہ وہ میری اور آپ کی طرح اردو سپیکنگ نہ تھا۔ وہ اردو جو ہے اردو قوم اور اردو خاندان اور اردو ملک میں پیدا نہ ہوا تھا۔ لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہم اردو کی زبان کے لغت اور اس کی گہرائی اور اس کے میننگ کو گہرائی طور سے جان سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور کون سا لفظ کہاں ہمیں استعمال کرنا ہے اردو کا۔ اسی طرح یسوع مسیح جو ہے وہ کیٹالوما گھر میں پیدا ہوا۔ اگر یسوع مسیح اگر چرنی میں پیدا ہوتا تو پھر یونانی کا لفظ جو تھا وہ پینڈوچیم نانا تھا، جبکہ یہاں پر سرائے کے لیے کیٹالوما نہیں بلکہ پینڈوچین استعمال ہوتا ہے۔ پینڈوچین کا مطلب ہے مسافر خانہ، جبکہ کیٹالوما کا مطلب ہے وہ کمرہ جو اوپر ہو۔ مسیحو، ہم اس عقیدے کو ختم کر دیں کہ ہمارا یسوع مسیح ایسی جگہ پر پیدا ہوا۔ وہ تو بادشاہ تھا، وہ تو خدا تھا جس نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نئے زمین اور نیا آسمان بنایا ہے، جو میرا اور آپ کا خدا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔